نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ۔ محترم دوستو، صدائے ممبر چینل میں آپ سب دوستوں بھائیوں بہنوں کو شامل ہوئے۔ اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، مشکلات کو ختم فرما دے۔ جو بھائی بہن میرے دوست نئے ہیں اس چینل میں تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اس چینل کو، اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایک حدیثی مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے، ہر بندے کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے آدم کے فرزند، میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آئے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ضمانت ہے۔ کیا ہے؟ ایک ضمانت ہے۔ جس طرح ہم آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، پھر ایک بندہ ہمارے درمیان میں آتا ہے اور ایک دوسرے بندے کا وہ ضامن بن جاتا ہے، ضمانت کرنے والا بن جاتا ہے، ہر چیز کی وہ ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ذمہ داری لے رہا ہے کہ اے آدم کے فرزند، جو میرے ضرورت مند بندے ہیں، اس طرح قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال میں جو سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، اور بنیادی ضرورت سے محروم لوگ جو ہیں ان کا بھی حق ہے۔ صرف زکوٰۃ دینا نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دے دیا، ذمہ تو فارغ ہو گیا، لیکن جو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں، جو تمہارے پڑوسی ہیں، وہ بھوکے سو رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آدم کے فرزند، میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر۔ اب یہ اگر ایک بندہ تمہارا ذمہ لے لے کہ میں تمہیں ہر مہینے 5,000 10,000 20,000 روپے دیتا رہوں، تو ہو سکتا ہے اس کا، ہو سکتا نہیں بلکہ ممکن ہے کہ اس کا خزانہ خالی ہو جائے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تصور میں بھی نہیں آتا کہ ایک بندے پر اللہ رب العزت، ایک بندہ خرچ کر رہا ہے اللہ کے نام پر، تو اللہ اپنے خزانوں سے دیتا رہے گا اور اس کے بدلے میں اللہ کا خزانہ خالی ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو خزانہ غیب سے تمہیں ملتے رہیں گے جب تک تو ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا رہے گا، اللہ تم پہ خرچ کرتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے جن بندوں کو یقین کی دولت سے نوازا ہے تو دیکھا کہ ان کا یہی معمول ہے، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے رہے، تو ان کے ساتھ رب کائنات کا، اللہ رب العزت کا یہی معاملہ ہے، وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں اور آسمان والا ان پہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے خزانوں میں کمی کبھی بھی نہیں آتی اور نہ آئے گی، نہ تصور ہی پیدا نہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس حدیث کو ہم سنیں، اس پر عمل کریں کہ جو ہمارے اڑوس پڑوس میں ضرورت مند ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم ان کے اوپر خرچ کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت پردہ غیب سے ہمارے لیے اور بھی مال میں وسعت دے گا اور مال میں اضافہ فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز میرے ساتھ رہیے گا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز پھر بات ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کامیاب رکھے، خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔